خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر، اور جناب قبلہ مفتی سلیم ددی صاحب کے ساتھ ہماری یہ نشست ہوتی ہے، اور رات کے اس پہر الحمدللہ وظائف کے حوالے سے۔ قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام خیریت سے ہیں؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ میں کہہ رہا تھا آج دنیا کے کئی ممالک میں نصف رمضان ہے، 15 رمضان ہے کئی ممالک میں، تو آدھا رمضان جو ہے وہ اور پتہ بھی نہیں چلا۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، جزاک اللہ۔ اچھا، میں اس سوال پہ آتا ہوں ڈائریکٹ۔ بنگلہ دیش سے ایک صاحب نے پوچھا ہے، میں بہت شکر گزار بھی ہوں۔ میں پچھلے دنوں میری بنگلہ دیش سے ایک اور صاحب سے، عباس صاحب سے ڈھاکہ سے بات ہوئی، اور انہوں نے بتایا کہ وہ دیکھتے ہیں ٹرانسمیشن اور سیگمنٹس کے بارے میں بتایا۔ تو بنگلہ دیش میں بھی ہمارے جتنے بھائی بہنیں دوست سب دیکھتے ہیں، ان سب کا بہت بہت شکریہ، اور آپ سب کی خدمت میں ہمارا بہت بہت سلام، جزاک اللہ۔ بنگلہ دیش سے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب مجھے برے خواب آتے ہیں، ڈر جاتی ہوں، کہتی ہیں خاتون، عجیب و غریب چیزیں نظر آتی ہیں، جاگتی ہوں تو پھر نیند نہیں آتی، روٹین ڈسٹرب ہو جاتی ہے، کچھ ایسا بتائیں کہ برے خوابوں سے چھٹکارا مل جائے۔ مجھ سے بڑی ایک عجیب صورتحال ہے۔ میں نے کئی لوگوں کو، کچھ لوگوں کو میں نے ایک بڑی ایک بے چارگی کے عالم میں دیکھا ہے کہ وہ یہ باقاعدہ اسپیسیفک بتاتے ہیں کہ ہم سوتے ہیں تو ہمیں وہ کتے بلیاں وغیرہ نظر آتے ہیں خواب میں، عجیب و غریب جانور۔ تو یہ سب کو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو وسیم بھائی مل کے دعا کر لیتے ہیں۔ ہاں، ہمارے محمود الحسن اشرفی صاحب کی والدہ محترمہ کی طبیعت صحیح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کامل عاجلہ عطا فرمائے، اور ان کا سایہ، ہر ماں کا سایہ اپنے بچوں پر تادیر قائم و دائم الہ آمین، الہ آمین، الہ آمین، الہ آمین۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو برے خواب آتے ہیں نا، تو یہ کتے بلیاں، اچھا ان کی تو تعبیر ہوتی ہے، اچھا، ہاں، یا شیر آ جائے خواب میں، تعبیرات ہوتی ہیں۔ اچھا، کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جس سے ہولناک مناظر نظر آتے ہیں، مثال کے طور پر یعنی خواب دیکھنے کی لڑائیاں ہو رہی ہیں کہ خون خرابہ ہو رہا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے خواب دیکھتے ہیں کہ جنات کوئی عجیب سی مخلوق ہے، ڈرا رہی ہے، ڈر لگ رہا ہے، یہ بھاگ رہے ہیں، وہ پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہے، انجانے خوف میں مبتلا ہے۔ اچھا، کسی بھی میرے بہن بھائی کو اگر ایسے خواب آتے ہو نا، تو اس میں آپ کو یہ بات عرض کروں کہ اٹھ کر کسی سے ذکر نہ کریں۔ اچھا، جی جی، صحیح۔ اور برا خواب ہے یا ایسے مناظر کے جس میں شیطان انٹرفیئر کرتے ہوئے آپ کو پریشان کرتا ہے، اٹھ کر، حدیث پاک میں ہے کہ وہ بندہ اٹھ کر اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھو تھو کر لے، تھوکے نہیں، تھو تھو 3 مرتبہ کر لے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اور اس کے بعد یہ دعا کرے کہ یا الہ العالمین، اس خواب کے برے اثر سے اور شیطان کے شر سے مجھے محفوظ فرما، اور کسی کو بتائے نہیں، ذکر نہ کرے، تو اس خواب کا اگر برا اثر بھی ہوگا تو نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ جی، اور حسب استطاعت کوئی بھی چیز اللہ کی راہ میں صدقہ دے دے۔ ٹھیک ہے، جی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ برے خواب جب اس وقت آتے ہیں کہ جب بندہ بہت غصے کا تیز ہو، اچھا، ہر وقت لڑائی جھگڑے ذہن میں آ رہے ہیں، تو خواب میں بھی آپ وہی دیکھ رہے ہیں۔ اچھا 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 اچھا، اسی طریقے سے جو بیمار ہوتا ہے نا بندہ، سر میں درد ہے، تو اس کو خواب پتہ ہی کیا آئے گا کہ وہ ایسی جگہ پر ہے کہ پہاڑ اس کے سر کے اوپر آیا ہوا ہے، اوہو، یا بیمار ہے تو وہ ایسی جگہ اپنے آپ کو محسوس کرے گا کہ سردی محسوس ہو رہی ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کے احوال کے مطابق اس کو یا اس کے مرض کے مطابق خواب نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو اگر وہ مرض ٹھیک ہو جائے تو خواب خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اچھا، اب اگر ایسی چیز نہیں ہے صحیح، اور خواب برے برے آ رہے ہیں، کوئی ڈرا رہا ہے، یہ وہ ساری چیزیں، تو ایک کام یہ کریں کہ سونے سے پہلے باوضو ہو کر سوئیں، آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں، آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد سیدھی کروٹ پہ سو جائیں، تو انشاءاللہ آپ کو برے خواب آنا بند ہو جائیں گے، انشاءاللہ، ٹھیک، بند ہو جائیں گے، اور نیند بھی اچھے طریقے سے آئے گی۔ یہ آیت الکرسی جو میں بتا رہا ہوں نا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، جی، یہ آیتوں کی سردار ہے، جی، اور قرآن کریم کی عظیم آیت ہے، سب سے عظیم آیت یہی ہے، یعنی عظیم ترین کتاب کی عظیم ترین آیت۔ جی 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 جی، اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 255، 255 نمبر آیت۔ اور تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ ڈسکس کروں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مال غنیمت کی نگہبانی کے لیے مقرر فرمایا، تو رات میں نا ایک چور آیا،
چوری کرنے لگا تو آپ نے پکڑ لیا. اس نے کہا میں غریب ہوں, مسکین ہوں, چھوڑ دیجئے, آئندہ نہیں آؤں گا. چھوڑ دیا, رحم کھا لیا, چھوڑ دیا. اب صبح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ابو ہریرہ آئے تو مسکراتے ہوئے پوچھا کہ ما اسیرکا, جو رات کا قیدی تھا تیرا کیا ہوا اس کا؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ غریب تھا, چھوڑ دیا. فرمایا جھوٹا ہے, پھر آئے گا. دوسری رات پھر آیا, ایسے ہی ہوا. تیسری رات آیا نا تو کہا کہ اب تجھے نہیں چھوڑوں گا, اب نہیں چھوڑوں گا. جب اس نے دیکھا کہ بالکل ابو ہریرہ چھوڑنے پر تیار نہیں ہے تو اس نے کہا کہ ایک کام کریں, میں آپ کو ایسی بات بتاؤں گا کہ آپ نے آج تک سنی نہیں ہوگی, لیکن مجھے چھوڑنا ہوگا. کہا ٹھیک ہے بتا. تو اس نے کہا کہ صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لیں تو شام تک آپ فرشتوں کی حفاظت میں رہتے ہیں. ہم تھوڑے سے باڈی گارڈ رکھ لیتے ہیں تو تھوڑا مطمئن ہو جاتے ہیں, ہاں یار, لیکن وہ ہے انسان ہے, وہ بھی سوتے ہیں, وہ بھی کھاتے پیتے ہیں, انہیں بھی اونگ آتی ہے, ٹھیک ہے نا. اور بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ باڈی گارڈ ہوتے ہوئے بھی نقصان ہوتا ہے. جی جی بالکل, بعض اوقات جان بھی چلی جاتی ہے. صحیح بات, یہاں فرشتے ان چیزوں سے ماورا ہیں بے شک. اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. جو انہیں حکم دیا جاتا ہے نا اس کی نافرمانی نہیں کرتے, وہ اللہ کی طرف سے پابند ہیں. تو فرشتوں کی حفاظت میں جب آپ آ گئے تو کوئی بھی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. حتیٰ کہ شیطان جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے, جنات جن کو آپ دیکھ نہیں سکتے, وہ بھی آپ کو خواب میں آ کر ڈرا نہیں سکتے کیا بات, اگر آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں. اور آیت الکرسی کیا بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے تیسرے دن پوچھا کیا ہوا قیدی کا؟ عرض کی یا رسول اللہ غریب تو تھا لیکن میں نے پکڑ لیا تھا. اس نے بات ایسی بتائی کہ میں نے چھوڑ دیا. کیا بات ہے؟ فرمایا یہی ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تھا جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا, بات سچی کر گیا. جانتے ہو کہ 3 روز سے تمہارے پاس چور کی صورت میں آنے والا کون تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم کیا جانے. تو فرمایا کہ وہ شیطان تھا جھوٹا سب سے بڑا لیکن بات سچی کر گیا. تو یہ آیت الکرسی وہ ہے کہ آپ صبح کو پڑھ لیں. بہت سے لوگوں کو جان کا خوف ہوتا ہے, یہ نقصان نہ پہنچا دے, وہ نقصان نہ پہنچا دے. صبح کو ایک مرتبہ پڑھ لیں. اور میرا مشورہ یہ ہے کہ پڑھ کر شہادت کی انگلی پر دم کر کے اپنا اور اپنی ہر چیز کا احسار کر لیں. ٹھیک ہے, آپ انشاءاللہ فرشتوں کی حفاظت میں ہیں, اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہیں. اور رات کو سونے سے پہلے بھی آپ ایک مرتبہ یہ کر لیں. صبح سے لے کر رات تک, رات سے لے کر صبح تک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کی حفاظت میں. انشاءاللہ. تو بتائیے کون نقصان پہنچائے گا آپ کو؟ تو میں نے خواب کا بھی عرض کر دیا کہ یہ پڑھ کے سوئیں تو انشاءاللہ آپ کو ڈر خوف محسوس نہیں ہوگا. اور نیند بھی انشاءاللہ, جب ڈر نہیں ہے تو نیند بھی انشاءاللہ اچھی آئے گی. کیونکہ ایسا ہوتا ہے آپ سو رہے ہیں, اچانک کوئی منظر دیکھا ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے تو نیند ختم ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ نیند آپ کو صحیح آئے گی. انشاءاللہ. پھر سیدھی کروٹ پہ سونا سنت ہے. آج سائنس بھی یہ پروف کر رہی ہے کہ اگر آپ سیدھی کروٹ پہ سوتے ہیں تو آپ کو نیند اچھی آئے گی انشاءاللہ. اچھا اب دوسرا مانع اور اللہ. مانع اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے. یا مانع یا اللہ. مانع کا معنی ہے روکنے والا, رائٹ. آفات سے, بلیات اردو میں کہتے ہیں یہ امر مانے ہے, اس میں رکاوٹ. ٹھیک, شیاطین سے, جنات سے, جادو ٹونے سے روکنے والا. یا مانع یا اللہ کثرت سے پڑھیں, اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا. یہ اسکرین پر آپ کے سامنے آ رہی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں, ہمیشہ زندہ, ہمیشہ قائم رہنے والا. اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. اس کے لیے جو کچھ آسمان میں جو کچھ زمین میں ہے. کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے, انسانوں کے جو ان کے پیچھے ہے. اور اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مگر جسے وہ چاہے. اور اس کی کرسی نے آسمان اور زمین کو گھیرا ہوا ہے, اور اس کی حفاظت, ان دونوں کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں ہے. کیا بات, اللہ اکبر. اور وہ سب سے بڑا ہے, سب سے عظیم ہے. کیا کہنا ہے. جزاک اللہ, بہت نوازش, بہت شکریہ. جناب قلعہ مفتی جی صاحب ہمارے ساتھ تھے. ایک وقفہ لیتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم اپنے نعتیہ مقابلے کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ.